بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. دس از یور ریویژن لیکچر آف کلاس 7th فرام اسلامیات. کوشچن نمبر 1. خالی جگہ پر کریں. دعا کے لفظی معنی پکارنا کے ہیں. اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے. نمبر 3. زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا کے ہیں. نمبر 4. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا. نمبر 5. قرآن مجید میں انبیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں کا ذکر ہے. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے. نمبر 7. خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے. نمبر 8. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے. نمبر 9. مصارف زکوٰۃ سورۃ التوبہ میں بیان ہوئے ہیں. نمبر 10. اسلام میں ہاتھ سے روزی کمانے کی بڑی فضیلت ہے. نمبر 11. خطبہ سننے والے مسلمانوں کی تعداد 1,44,000 تھی. نمبر 12. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج کیا. نمبر 11. جب کوئی اللہ پاک کو پکارتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے. نمبر 14. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیشہ تجارت تھا. کوشچن نمبر 2. درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کریں. یہ بیٹا آپ ٹرو فالس ہیں جو کہ آپ کی ایکسرسائز میں نہیں تھے لیکن ہم نے چیپٹر کے اندر سے بنائے ہیں خود سے اور آپ نے ان کو ریوائز کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے سارے چیپٹرز کو ریڈ بھی کرنا ہے اور اس میں سے کوئی بھی ٹرو فالس آپ کا آ سکتا ہے. نمبر 1. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے. غلط. مصارف زکوٰۃ 12 ہیں. غلط. سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے. درست. پاکیزگی نصف ایمان ہے. غلط. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. درست. محنت کرنے سے خوشحالی نہیں آتی. غلط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج ادا کیا. درست. خطبہ سننے والوں کی تعداد 2 لاکھ تھی. غلط. کوشچن نمبر 3 ہے سوالات کے مختصر جواب دیں. تو بیٹا یہاں پہ جو ہیں وہ کوشچنز میں نے رائٹ کیے ہیں. آپ کو آنسرز آلریڈی جو ہے آپ کی نوٹ بکس پہ ڈن کروائے گئے ہیں, آپ کو لرن بھی کروائے گئے ہیں, بلکہ آپ کی ٹیسٹنگ بھی لی گئی ہے. آپ نے ان سب کو ریوائز کرنا ہے. یہاں پہ میں آپ کو آنسرز ایکسپلین کر دوں گی جبکہ رائٹ صرف کوشچنز کیے گئے ہیں. مختصر جواب دینے ہیں جن میں آنسر جو ہے وہ آپ کا 1, 2 یا 3 لائنز تک ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا اکثر مانگا کرتے تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو یہ وہ دعا تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے. کوشچن نمبر 2 ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی سے اکثر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے. سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے, اس کے بعد وہ اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے. تو ہمیں بھی بیٹا یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی دعائیں کریں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اس کی تسبیح بیان کریں, اس کی رحمتوں کا, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کے بعد اپنے والدین کے لیے سب کے لیے دعائیں مانگیں اور سب سے آخر میں ہم اپنے لیے نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی خواہش بیان کریں اور اپنے لیے دعا مانگیں.
تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مسلمان اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے۔ تو ہمیں جو زکوٰۃ کی جس پہ فرض ہے زکوٰۃ، ان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ لازمی ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو پاک و صاف کر دے اور اس کو کئی گنا بڑھا کے ہمیں دے۔ کویسچن نمبر 4 خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس بات کی گواہی لی؟ خطبۃ الحجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دفعہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ تو یہ وہ گواہی تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطبۃ الحجۃ الوداع میں لی تھی۔ کویسچن نمبر 5 ہے صاف ستھرا رہنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو جو صاف ستھرے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں، اور پاکیزگی اور صفائی جو ہے وہ ہمارے ایمان کا جو ہے وہ سب سے پہلا حصہ ہے، کہ جب تک ہم اپنا جسم اپنا لباس ہم لوگ پاک صاف نہیں رکھیں گے ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ کویسچن نمبر 6 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ میں حج کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ نمبر 7 ہے زکوٰۃ کے 2 فائدے لکھیں۔ تو زکوٰۃ کے بہت سے بے شمار فائدے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے کوئی سے 2 بتانے ہیں، تو کچھ بھی بتا سکتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مال میں پاک ہو جاتا ہے، ہمارا مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک ہی سے زکوٰۃ دینے سے پیسہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ اکٹھا نہیں رہتا بلکہ وہ تقسیم ہوتا ہے، اور معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے سے نمبر 8 ہے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ معاشرے سے زکوٰۃ کے ذریعے بھی غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، کہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے تو وہ پیسہ جو ہے وہ مال و دولت جو ہے وہ ایک جگہ نہیں ہوگا بلکہ وہ گردش میں آ جائے گا، اور ان سے وہ غریب لوگ جو ہے جو کہ اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچے گا، اور وہ بھی خوشحالی کی زندگی گزار سکیں گے، اور اس سے معاشرے میں غربت و افلاس کا خاتمہ ہوگا۔ نمبر 9 ہے دعا مانگتے ہوئے دل میں کیا یقین رکھنا چاہیے؟ تو بیٹا دعا مانگتے ہوئے جب بھی ہم دعا مانگیں نہایت عاجزی سے مانگیں، اور ہم دل میں یہی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور وہی اسے قبول کرنے والا ہے۔ نمبر 10 اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ بیٹا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی سے دعا مانگتے ہیں، بہت رو رو کے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس کو مانگنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس کو مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ دعا جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، وہ صحیح انصاف کرنے والے صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں اب اس دعا کو جاری رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اچھا فیصلہ ہمارے حق میں فرما دیں گے۔ یہ تھے بیٹا آپ کے شارٹ کویسچنس جو کہ آلریڈی آپ کی نوٹ بکس پہ رائٹ کیے گئے ہیں، میں نے آپ کو یہاں پہ ایکسپلین بھی کر دی ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے۔ کویسچن نمبر 4 ہے سوالات کے مفصل جوابات دیں۔ نمبر 1 دعا مانگنے کی فضیلت بیان کیجیے۔ نمبر 2 شجر کاری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا طرز عمل تھا؟ نمبر 3 زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ نمبر 4 خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں اسلامی مساوات کی اہمیت بیان کریں۔ نمبر 5 دعا مانگنے کے کوئی سے 5 آداب بیان کریں۔ نمبر 6 زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ نمبر 7 اطاعت امیر کی اہمیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
بیٹا یہ لانگ کوسچنس ہیں جو کہ آپ کی نوٹ بکس پہ آلریڈی رائٹ کروائے گئے ہیں، آپ کو لرن کروائے گئے ہیں، ان کی ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے، لیکن آپ نے ان کوسچنس کو اچھے طریقے سے لرن اور رائٹ کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تھی آپ کی ریویژن اسلامیات کی ہوم اسیسمنٹ کی۔ ان سب کوسچنس کو فل ان دا بلینکس کو آپ نے اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے اور سبھی کوسچنس کو رائٹ کرنا ہے کہ اسلامیات یا اردو ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہم ان کو جتنا مرضی یاد کر لیں، جب تک ہم لکھ کے نہیں دیکھیں گے ہماری مسٹیک جو ہیں وہ نہیں نکلیں گی۔ سو اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ اینڈ بیسٹ آف لک فار ہوم اسیسمنٹ۔